السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے اللہ تعالیٰ کی صفت شافی کا ذکر کرتے ہوئے جسمانی عوارض سے شفا کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے علاج کے لیے بعض چیزیں پیدا کر کے ان میں شفا رکھی ہے. لیکن شفا کا اصل ذریعہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اگر اس کا اذن ہو تو دعاؤں کو شفا کی طاقت ملتی ہے. اور آخر پر میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ تمام قسم کے علاج ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر شفا اللہ تعالیٰ مضطرب بندوں کی دعاؤں کو سن کر عطا فرماتا ہے. اور جب اس طرح واضح رنگ میں دعا سے شفا کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو ایک مومن بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے تمام قدرتوں کا مالک ہونے پر ایمان پختہ ہوتا ہے. یہ معجزات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم و ادراک حقیقی رنگ میں حاصل ہوتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ایک مومن کو نظر آتا ہے تو نتیجتاً اس کی روحانی حالت میں بھی ترقی ہوتی ہے. تو گویا یہ چیز یعنی اپنے یا اپنے کسی پیارے مریض کا کسی خوفناک مرض سے شفا پانا، اس کا موت کے منہ سے واپس آنا، جو ایک جسمانی شفا ہے، مومن بندے کو روحانیت میں ترقی کی طرف لے جاتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ جسمانی شفا سے بھی روحانی شفا کی بنیاد پڑ جاتی ہے بعض اوقات. اور اصل میں تو انسانی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہونے کی کوشش میں ہمیشہ لگا رہے.
اور ایک صحت مند اور خالص عبد بننے کے لیے اس کے قدم ہمیشہ اٹھتے رہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ میری عبادت کی طرف توجہ دو اور میرے احکامات پر عمل کرو، تو جسمانی شفاؤں کے ساتھ ساتھ روحانی شفا کے نظارے بھی حیران دیکھتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اپنے نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک کامل تعلیم ہماری روحانی شفا کے لیے قرآن کریم کی صورت میں ہمارے لیے نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ خدا تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کس کس طرح تمہارے لیے شفا ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے شہد کی مکھی کے حوالے سے ایک شفا کا ذکر کیا تھا، اور وہ جسمانی بیماریوں سے شفا ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس شہد کی مکھی کے ذریعے روحانی شفاؤں کے راستوں کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، جس کے نتیجے میں پھر آگے ذکر ہے اس نے اونچی جگہ چھتیں بنائے اور پھولوں کا رس چوس کر مختلف دوروں سے گزر کر شہد بنایا، جس کے بارے میں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اس آیت کے کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے۔ کس غور کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ یہ اس بات کے غور کی طرف اشارہ ہے کہ ایک معمولی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے وہ راستہ دکھا دیا جس سے ایسی چیز پیدا ہوئی جو لوگوں کے لیے شفا بن گئی۔ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم سب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ شہد کی مکھی میں شہد میں شفا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کام کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، اس لیے اے لوگو تم میں سے بعض جو خدا تعالیٰ کے وجود کے انکاری بن جاتے ہیں، اس بات پر غور کرو کہ شہد بنانے کا سارا عمل پھولوں کا رس چوسنے سے لے کر شہد بننے تک اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے مکمل ہوا ہے، بلکہ معمولی جانور بھی اپنے کاموں کے لیے وحی کے محتاج ہیں، جن کو اپنے کاموں سے متعلق رہنمائی ملتی ہے، اور جانوروں کیڑوں مکوڑوں میں اس کی اعلیٰ ترین مثال شہد کی مکھی کی وحی ہے۔ تو انسان کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ خود ہدایت پا جائے گا یا اس کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، اس کا سب کام خود بخود ہو رہے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا کہ ایک دنیا دار انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کوشش سے وہ اپنے مقصد حاصل کر لیتا ہے، اپنی کوشش سے وہ اپنے مقصد حاصل کر لیتا ہے، جبکہ اس کی کوشش بھی دعا کی ایک قسم ہے، اور اس کے نتیجے میں جو تدبیر اس کے ذہن میں آتی ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ بس انسان کو شہد کی مکھی کے عمل سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر کسی چیز کا اعلیٰ حصول ممکن ہی نہیں۔ اس لیے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے
دو زندگیاں مقرر ہیں، ایک اس جہان کی اور ایک اگلے جہان کی دائمی زندگی. اور اگر اگلے جہان کی زندگی کا انحصار اس جہان کے اعمال پر ہے. جب اس کے اعمال پر ہے، وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اعمال پر انحصار ہے تو وہ بغیر وحی کے کس طرح اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار کر اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے؟ بس وحی الہی ضروری ہے انسان کی کامیاب زندگی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے گزاری جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے نیک لوگوں کے ذریعے روحانیت کے حصول کے راستوں کی رہنمائی کرواتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو کہ انسان کامل تھے، وہی بھی کامل کی، اور قرآن کریم جیسی کامل کتاب وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی شفا ہے. روحانی شفا تو ہے ہی، جسمانی شفا بھی ہے. ایک دفعہ کچھ صحابہ کسی جگہ گئے، وہاں کا سردار جو تھا قبیلے کا، وہ بیمار ہو گیا، اس کو سانپ نے ڈس لیا. تو ایک صحابی نے کو پتہ لگا، اس کو دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کس طرح دم کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سورہ فاتحہ کا دم کیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک دم کیا، تمہیں کس طرح پتہ لگا کہ اس میں شفا ہے؟ بلکہ وہاں یہ بھی واقعہ ہوا کہ اس سردار نے جب صحت پائی تو صحابی خدمت میں ایک بکریوں کا ریوڑ پیش کیا، جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں معاوضہ نہیں لیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں خود دیتا ہے اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں تھی. لیکن اس سے صحابی نے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم ہے ہمیں کہ قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. آج کل کے پیروں فقیروں کی طرح، جو مولویوں کی طرح 24 گھنٹے کرتے پیسے کماتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سبق ہے. لیکن بہرحال اللہ کا بڑا احسان ہے کہ احمدی سے محفوظ ہیں. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں شفا جسمانی عوارض سے بھی ہے، روحانیت کے ساتھ ساتھ. اور اس روحانی بیماریوں سے شفا کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس کا ذکر آیا ہے. اب میں کچھ آیات پیش کروں گا، لیکن آیات پیش کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں کامل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کامل کتاب کے اتارنے کے ساتھ اب وحی کے دروازے ہی بند کر دیے. گو شریعت کامل ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے انبیاء بھیجے ان پر وحی ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے تھے. اسی طرح اب بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جاری ہے. بس مسیح علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ توریت نازل ہوئی
لیکن اس کے بعد بہت سے انبیاء بھیجے تاکہ اس کی تائید اور تصدیق کریں، اور زمانے کے گزرنے سے جو لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں ان کی طرف ان کو توجہ دلاتے رہیں، اور اس دین کی پیروی کرتے ہوئے جو ان سے پہلے کے انبیاء پر ہوا یا کسی شرعی نبی پر اترا تھا، اللہ تعالیٰ ان انبیاء سے بھی ہم کلام ہوتا رہا جو بعد میں آنے والے تھے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی رہی۔ تو فرمایا کہ اسی طرح قرآن کریم کے نزول کے بعد بھی وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنی مثال بھی دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کی تائید میں بھیجا، اس کو پھیلانے کے لیے بھیجا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست مکالمہ و مکاشفہ سے کے حوالے سے قرآنی تعلیم کو مومنوں کے دلوں میں بھی صحیح رنگ میں راسخ کریں، اور غیروں کو اس حوالے سے تبلیغ کریں اور دعوت دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا اور وہی صرف پرانے قصے ہی نہ رہیں، بلکہ جاری عمل ہوتے ہوئے قرآن کریم کی تمام نقائص سے پاک تعلیم پر ایمان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی دکھانے کو آتے ہیں۔ بس ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ وحی و الہام کا راستہ کبھی اللہ تعالیٰ نے بند نہیں فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے مشن کو اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی میں جاری رکھنا خلافت کا کام ہے، اور قرآن کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا ہمارا سب سے بڑا مشن ہے، تاکہ دنیا کامل اور مکمل علاج سے فیض پاتے ہوئے اپنی روحانی شفا کا بھی انتظام کر سکے۔ آج جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قائم کردہ جماعت پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی حالت دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا علماء اور مفسرین کے ہونے کے باوجود قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ وہ تمہارے سینوں کی قدورتیں دور کر کے انہیں شفا دیتا ہے، مسلمانوں کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے؟ مجموعی طور پر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ باوجود اس کے قرآن کریم موجود ہے
ان کے ذوم میں ان کے علماء اور مفسرین موجود ہیں، لیکن وہ فیض انہیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی تعلیم میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اگر جھوٹ ہے تو اس نام نہاد دعویٰ کرنے والوں کے عملوں میں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مسیح و مہدی کی ضرورت نہیں، جو اپنے عمل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی مومنین کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم احمدیوں کو ہمیشہ اس انعام کی قدر کرنے والا بنائے رکھے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس بارے میں قرآن کریم کی کچھ آیات پیش کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا اور کسی چیز میں نہیں اٹھاتا۔ اس آیت میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں شفا اور رحمت ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو مومن نہیں ان کے لیے اس میں گھاٹے کے سوا کچھ نہیں، خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے تو ابتدا میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس کے خدا تعالیٰ کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بس یہ روحانی شفا اور ہدایت مومنین کے لیے ہے، جن کے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں، جو ہر وقت اس میں نقائص کی تلاش میں ہیں۔ ان کے تو بغضوں اور کینوں کی وجہ سے قرآن کریم سے فیض پا ہی نہیں سکتے۔ ان کو تو قرآن کریم صرف اور صرف گھاٹے میں بڑھائے گا۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انجام یا بد انجام مقدر کیا ہوا ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے اس میں شفا اور رحمت ہے، اور وہ لوگ اس سے فیض پانے والے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اس کی تعلیم پر عمل کر کے پھر اپنی روحانی حالتوں کے معیار بلند کرتے چلے جائیں۔ اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا، قرآن کریم کے اسرار و معارف ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح بتائے کہ جو ہمارے دلوں کی قدورتوں اور بیماریوں کو ایسے حیرت انگیز طور پر دور کر دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور تب احساس ہوتا ہے کہ دوائی تو موجود تھی لیکن استعمال کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ علاج تو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں ماننا، لیکن اس علاج کے ساتھ کیا کیا پرہیز ضروری ہیں یہ پتہ نہیں، کیونکہ ہر دوائی کے ساتھ ڈاکٹر کچھ پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے مسیحا کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے پاس پہنچا دیا۔ بس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا قول ہے کہ تیرے ذریعے سے مریضوں پر برکت نازل ہوگی، روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے مریضوں پر مشتمل ہے۔ روحانی طور پر اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر ہزارہا لوگ بیعت کرنے والے ایسے ہیں کہ پہلے ان کی عملی حالتیں خراب تھیں، اور پھر بیعت کرنے کے بعد ان کے عملی حالات درست ہو گئے، اور طرح طرح کے معاصی سے انہوں نے توبہ کی
اور نماز کی پابندی اختیار کی، اور میں سدھا ایسے لوگ اپنی جماعت میں پاتا ہوں کہ جن کے دلوں میں یہ سوزش اور تپش پیدا ہو گئی ہے کہ کس طرح وہ جذبات نفسانیہ سے پاک ہوں۔ بس جس کو خدا تعالیٰ نے مریضوں کو برکت دے کر شفا یاب کرنے کی ضمانت دی ہے، یہی اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق اور عاشق قرآن ہے، جس کے ماننے سے روحوں کو شفا نصیب ہوگی، بشرطے کہ تمام پرہیزوں کے ساتھ اس سے فیض اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت میں ایک اور مضمون بھی واضح ہوتا ہے کہ اب مومنوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وہی وارث ہیں۔ اس قرآن کریم میں درج تمام پیش گوئیاں مومنوں کے حق میں ماضی میں بھی پوری ہوئیں اور آخرین کے دور میں بھی پوری ہوں گی، اور مومنین کی جماعت اور شیطان کے خلاف جو جنگ جاری ہے، مومنین کی جماعت کی شیطان کے خلاف جو جنگ جاری ہے، اس کا انجام آخرکار مومنوں کے حق میں ہی نکلنا ہے، اور مخالفین نے خائب و خاسر ہونا ہے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے جو مسیح موعود کے زمانے کے لیے بھی اسی طرح قائم ہے۔ بس میں یہاں پھر ہمدردی کے جذبے سے تمام سعید فطرت مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جیسا کہ پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم کا حقیقی فیض اور شفا اور رحمت اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے جڑنے سے ہی وابستہ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے اپنے ماننے والوں کو اس توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آخرین میں آنے والے سے جڑو گے تو وہ فیض پالو گے جو پہلوں نے پایا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے جڑ کر قرآن کریم کی حکومت دنیا میں قائم کر کے اپنی اور دنیا کی روحانی شفا کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کا حق ادا کرنے والے بنتے چلے جائیں اور کبھی اس فیض سے محروم نہ ہوں۔ پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے انسانوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات آ چکی ہے، اسی طرح جو بیماری سینوں میں ہے اس کی شفا بھی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، وہ خدا جو تمام کائنات کا رب ہے۔ زمین آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ربوبیت سے باہر ہے۔ بس اس کلام کو معمولی نہ سمجھو، اور نہ ہی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سمجھو جس پر یہ کلام اترا ہے، وہ رسول جس کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس صفت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کلام کے ذریعے نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ وہ تمہارے سینوں کو بیماریوں سے پاک کرتا ہے تاکہ تم روحانیت میں ترقی کر سکو۔ وہ تمہاری ہدایت اور رحمت کا سامان کرتا ہے جسے تم ہدایت پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والے بنو، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو تبھی مومن کہلانے کے ہم حقدار بنیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتار کر اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت پر احسان کیا، ایسا کامل کلام ہے
جس میں وہ تمام نصائح موجود ہیں، ان تمام اوامر و نواہی کا ذکر ہے۔ جو انسان کو با اخلاق انسان بنا کر پھر باخدا انسان بناتے ہیں۔ بس ایسی کامل کتاب سے اے لوگو فیض پانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ اس دنیا میں اپنے مقصد پیدائش کو پہچاننے لگو۔ بس یہ ایک انتہائی پیارا انداز ہے قرآن کریم کا، اور اگر ایک عقل مند آدمی، ایک عقل مند انسان اس پر غور کرے تو یہ بات جو ہے یہ رد ہے اس الزام کا جو اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ اسلام سختی سے اپنے دین کے پرچار اور اپنے احکامات کو ٹھونسنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتھا بنا کر طاقتور بنانے کے لیے نہیں، یا انسانوں کو زیر کر کے ان پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً تمہارے فائدے کے لیے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا۔ بس یہ موعظۃ الحسنہ جو ہے یہ قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم ہے، جس میں صرف اور صرف انسانوں کی بھلائی اور بہتری کا ذکر ہے، اور ایسی خوبصورت تعلیم ہے جو روحانی طور پر شفا کے سامان پیدا کرتی ہے۔ بس ہمیں اگر تبلیغ کا حکم ہے، اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم ہے، تو اس لیے نہیں کہ اپنی طاقت کا جتھا بنائیں، بلکہ اس لیے کہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات سے پر ہو کر ہمدردی کے جذبات پیدا کرتے ہوئے اور ان سے پر ہو کر انہیں خدا تعالیٰ کے قریب لائیں، ان کی روحانی بیماریوں کو دور کریں، انہیں بتائیں کہ یہ کتاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اب واحد حل ہے تمہاری روحانی شفا کا۔ خدا کے لیے اسے قبول کرو اور اپنی دنیا و آخرت سنوارو۔ میں نے اسلام پر سختی اور شدت پسندی کے الزام کا ذکر کیا تھا۔ اگر تاریخ دیکھیں تو اسلام نے دلوں کو اس قرآنی تعلیم کے ذریعے سے ہمیشہ جیتا ہے۔ ماضی میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اس خوبصورتی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح دل جیت رہے ہیں۔ بس دنیا کو بھی بتاتا ہوں کہ چند شدت پسندوں کے ناجائز عمل کی وجہ سے اسلام مخالف اور مغربی ممالک جو اسلام اور قرآن تعلیم پر غلط الزام لگاتے ہیں، انہیں بغیر سوچے سمجھے یہ الزام لگانے کے بجائے اس کی خوبصورت تعلیم کو دیکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے سے بڑھ کر اس تعلیم سے لوگوں کو آگاہ کریں، تاکہ انسان کی شفا کا موجب بن سکیں، انسانیت کی شفا کا موجب بن سکیں، اور جس ہدایت اور رحمت سے ہم فیض پا رہے ہیں اس میں دوسروں کو بھی حصہ دار بنانے والے بنیں۔ یہی حقیقی ہمدردی ہے جو آج ایک احمدی کو دنیا والوں سے ہونی چاہیے۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ شفاء لما فی الصدور، کہ اس میں شفا ہے ہر اس بیماری کے لیے جو ان کے سینوں میں پائی جاتی ہے۔ اس پر
اب تک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ خیالات تو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اچھے یا برے، ان کا دل سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اہل دل جو ہیں اس بات سے کہ ہمیشہ قائل رہے ہیں کہ دل کا روحانیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور جب قرآن کریم نے کہہ دیا تو سب سے بڑی سند تو یہی ہمارے لیے ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی اب ریسرچ ہو رہی ہے کہ دل اور دماغ کا کیا تعلق ہے، اور آیا جذبات اور خیالات کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ کچھ سائنسدان اب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جذبات کا اثر دل پر پہلے ہوتا ہے، خیالات کا اثر دل پر پہلے ہوتا ہے۔ اور ایک ریسرچ یہ ہے کہ دل و دماغ، دل جو ہے وہ دماغ کو زیادہ معلومات دیتا ہے اس کی نسبت جو دماغ دل کو بھیجتا ہے۔ ابھی تو یہ جذباتی کیفیت اور بعض جسمانی عوارض تک ریسرچ ہے، روحانیت کے تعلق کی تو براہ راست بنیادار تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بعض جو ان کی ریسرچ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض جذبات کی کیفیت بعض برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر اسی تناظر میں دیکھیں تو یہ دل کی روحانی بیماریاں ہی ہیں جو انسان کو ہدایت سے دور کرتی ہیں۔ بہرحال ابھی ایسے تحقیق کرنے والے بھی ہیں، کچھ اس سے اختلاف رکھنے والے بھی ہیں جو اپنی تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ باہر ہے کہ دنیا کی توجہ اس طرح پیدا ہو رہی ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ دل میں جو بعض خیالات پہلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر دماغ کو اطلاع کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو دل ہے وہ اصل میں پہلے دماغ کو اطلاع کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل میں پہلے دماغ ہے جو دل جو سارے آرڈر کر رہا ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، بہرحال اس طرف توجہ ہو رہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر نوری صاحب ہیں جو ربا میں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے انچارج ہیں، جب یہ سرکاری ملازم تھے تب بھی انہوں نے اپنے کلینک میں لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو احمدی ڈاکٹر ہی یہ سوچ رکھ سکتا ہے۔ یقیناً ذکر الہی جو ہے دلوں کی تسلی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سی دل کی بیماریاں بعض جذباتی کیفیات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، پس روحانی شفا بھی اور جسمانی شفا بھی اللہ کے ذکر میں ہے، اور اس کے طریقے قرآن کریم نے بڑے آسن رنگ میں کھول کر ہمیں بتائے ہیں۔ اور اب بے شک بعض، جیسا کہ میں نے کہا، اختلاف رکھنے والے موجود ہیں، لیکن سائنسدانوں کی ریسرچ اس طرف چل رہی ہے۔ ضمناً میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ساتھ ہی کہ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ میں نے کہا، ڈاکٹر نوری صاحب اس کے انچارج ہیں، وہ اور ان کا سٹاف بڑی محنت سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور اب تک تو ایسے ایسے معجزے دیکھنے میں آ رہے ہیں بیماروں کی شفا کے کہ حیرت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض ڈاکٹر جو وہاں گئے باہر سے، امریکہ وغیرہ سے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ایسے ایسے کیس ہم نے ٹھیک ہوتے دیکھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے ڈاکٹر بھی دعا کر کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں شفا رکھے اور پہلے سے بڑھ کر ان کے مریض شفا پانے والے ہوں۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ عربی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ من مکان بعید۔
اور اگر ہم نے اسے عجمی یعنی غیر فصیح قرآن بنایا ہوتا تو وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھلی کھلی یعنی قابل فہم بنائی گئیں، کیا عجمی اور عربی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ وہ تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے جس کے نتیجے میں وہ ان پر مخفی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ایک دور کے مکان سے بلایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں ایسی باتیں تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو الجھاتے رہیں، دور ہٹاتے رہیں، اس تعلیم سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تو ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ سلوک، اس دنیا میں جو چاہو کر لو، لیکن یاد رکھو یہ بات بھی کہ یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ استہزاء کر کے اپنی تباہی کے سامان کر رہے ہو تمہارے استہزاء اور تمہاری باتوں سے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک سچی تعلیم ہے۔ جھوٹ نہ اس کے قریب پھٹک سکتا ہے، نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جو بھی سعید فطرت ہوگا وہ بہرحال اس سے فیض پائے گا۔ اور جہاں تک بد فطرتوں کا تعلق ہے انہوں نے تو اعتراض کرتے رہنا ہے۔ اگر یہ اعتراض کہ عربی میں کیوں اترا، عجمی میں کیوں اترا، اگر دوسری زبان میں اتارتے تو کہتے کہ عربی میں کیوں نہیں اتارا، جو کھلی کھلی آیات ہوتی ہیں سمجھ آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اعتراض کرنے ہیں وہ تو بہرے ہیں، اور اس وجہ سے اس تعلیم کی خوبصورتی تو سن ہی نہیں سکتے، ان کو کچھ سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ان میں بہرا پن ہے، دوسرے اس بہرا پن میں اور بھی اضافہ انہوں نے کر لیا دور کھڑے ہو کر، اور قریب ہونا بھی نہیں چاہتے اس کے کیونکہ ان کو سمجھ آ جائے، دور کھڑے ہو کر بس اعتراض کیے جاتے ہیں اور غور کرنا نہیں چاہتے اس بات پر۔ یہی حال آج کل کے ان اعتراض کرنے والوں پر ہے جو مغرب میں ہیں قرآن کریم پر، کہ بغیر سمجھے، جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ کے آیا ہوں، اس پر اعتراض کیے چلے جا رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کئی ایسے ہیں، بلکہ ہندوستان کے سفر میں مجھے ایک وہاں عیسائی ملے، انہوں نے کہا کہ میں قرآن کریم میں سے بعض باتیں تلاش کرتا ہوں اور میں تو اسی طرح، بہرحال ان کے کچھ سیاسی بیان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح میں عزت کرتا ہوں جس طرح بائبل کی، لیکن یہ کئی باتیں انہوں نے مجھے بتائیں جو قرآن کریم سے انہوں نے سیکھی۔ تو جو سیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی اکثریت کو عقل دے کہ وہ اس خوبصورت تعلیم کو سمجھنے والے ہوں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ ہمیں مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے، ان کے سینے بھی کھولے، وہ بھی قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اپنی روحانی شفا کا انتظام زمانے کے امام کو مان کر کرنے والے بنے۔ آج کل جو دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے، پہلے بھی میں ذکر کر آیا ہوں، وہ ہر سچے اور درد مند مسلمان کو خون کے آنسو رلاتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی شفا کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جسمانی، روحانی اور دنیاوی ہر لحاظ سے مریض بنے ہوئے ہیں، محتاج بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے تاکہ وہ زمانے کے امام کو مان کر اپنی دنیاوی اور دینی ہر مرض کو سے شفا پانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کہ زمانے کے امام کو مان کر وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے
کہ ہم اس روحانی چشمے سے ہمیشہ فیض پاتے چلے جائیں اور ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے خدا تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله